إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قارون کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ زراعت کے شعبے سے وابستہ تھا، اللہ نے اسے زمینیں عطا کی اور فراوانی دی، اور پھر اللہ نے ایک نیک بندے کے ذریعے اسے نصیحت پہنچائی، مگر وہ اس سے نصیحت حاصل نہ کر پایا۔ یہ مال اور دولت کے حصول کے بعد جو اس کے ذہن پر اور اس کی فہم اور فراست پر جو اس کا اثر پڑا، اور اس کی وجہ سے جو اسے تباہی اور بربادی ہوئی، اللہ رب العزت نے اسے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ قارون بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھا، اور مفسرین میں سے بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی، کزن تھا، قریبی رشتہ تھا۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل کے ان چند لوگوں میں سے تھا جو تجارت سے وابستہ تھے اور جنہوں نے اپنے زمانے میں بہت بڑی تجارت کے ذریعے بہت نفع حاصل کیا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، بنی اسرائیل سے تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور مفسرین میں سے بہت سے لکھتے ہیں کہ تورات کا حافظ تھا، اور اللہ نے اسے اتنی اچھی آواز سے نوازا تھا کہ جب یہ تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا تو لوگوں کا مجمع لگ جاتا تھا سننے کے لیے۔ ایک اللہ نے اسے ہنر دیا تھا، اور وہ ہنر کیا تھا کہ تجارت کا ماہر تھا، تجارت کرنے کا۔ ہر ایک کے اندر اللہ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، تو اس قارون کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی تھی وہ یہ پیسہ کمانا جانتا تھا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں نا جی بڑا فلاں کے پاس تو بڑا ہنر ہے، پیسہ کمانا جانتا ہے، تو یہ پیسہ کمانا جانتا تھا۔ اس زمانے کا یہ سب سے بڑا دولت مند اور سب سے بڑا تاجر بن گیا، سب سے بڑا تاجر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ، بظاہر ایماندار بھی تھا، ایمان رکھنے والا تھا، حضرت موسیٰ پر ایمان لایا تھا، فبغى علیہم، لیکن ایک وقت آیا کہ یہ اپنی حد سے آگے نکل گیا۔ جب اللہ نے اسے مال دولت بڑھتا گیا بڑھتے فبغى علیہم، سرکشی پر آمادہ ہو گیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب جی اللہ انہیں طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، پھر وہ اپنی اوقات سے باہر نکل جاتے ہیں، پھر انہیں یاد نہیں رہتا کہ بھئی یہ کیا ہے۔ تو صحیح ترجمہ اگر ہم کریں تو یوں بھی کر سکتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تو تھا، فبغى علیہم، لیکن اپنی اوقات بھول گیا تھا، اپنی اوقات بھول گیا۔ کا تذکرہ یوں کیا ہے، اس کی کیفیت یوں بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے اسے اتنا نوازا تھا کہ خزانے تو خزانے کی جو تالے تھے ان کی چابیاں اتنی تھیں کہ اس کو اٹھانے کے لیے ایک جماعت چاہیے ہوتی تھی، ایک دو آدمیوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس کی چابیاں اٹھا لیں۔ اس کے خزانوں کی چابیاں سنبھالتے اس کے چوکیدار تھک جاتے۔ اللہ اکبر، کتنا مالدار ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، ایک پوری جماعت تھی، پورے لوگ تھے اور خادم تھے، چوکیدار تھے، اور وہ چوکیدار بھی اولی القوہ، طاقتور تھے، قوت والے تھے،
لیکن اس کے خزانے کی چابیاں اتنی ہوتی تھیں کہ اس چابیوں کو اٹھاتے اٹھاتے وہ چوکیداروں کی جماعت بھی تھک جاتی تھی۔ عروج پر اللہ نے اسے پہنچا دیا۔ اللہ فرماتے پھر وہ اپنے اوقات سے باہر ہو گیا، پھر وہ اترانے لگا، پھر وہ کہنے لگا میں کون ہے میری طرح۔ جب اس کے اندر یہ تبدیلی آنے لگی، جب وہ بھٹکنے لگا، جب وہ بغاوت پہ آمادہ ہو گیا، جب تکبر، خود نمائی اس کا شعار بن گیا، تو لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اذ قال له قومه لا تفرح، لوگوں نے کہا اے اللہ کے بندے لا تفرح، اتراتا کس بات پر ہے؟ یہ تکبر کیا ہے؟ لا تفرح، اترا نہیں، خود نمائی نہ کر، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو ہے ہی کیا چیز یار، وہ تو بھی تو بنی اسرائیل کا ہے، خالی ہاتھ تھا، خالی دامن تھا، اللہ نے تجھے ہنر دیا، تو نے تجارت کی، اللہ نے تجھے ہنر دیا، تجارت کرتے 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 آج تو جو اس مقام تک پہنچ گیا ہے، تو اترانا کس بات کا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کر اللہ کے بندے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا اور اسے کہا لا تفرح، دیکھ بھائی تیری عادتیں خراب ہو رہی ہیں، اترانا نہیں ہے، تکبر نہیں کرنا۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے خاندان کو نوازا ہے، آپ کو اللہ نے مال اور دولت عطا کیا ہے، یہ چلیے مال اور دولت نہیں ہے، کوئی ایسا ہنر دے دیا کہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، فقیر نہیں ہیں، کسی کے ہاتھ کی طرف آپ نہیں دیکھ رہے، الحمدللہ خود کما رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں، خود کفیل ہو گئے، یا اللہ نے آپ کو شہرت دے دی، یا اللہ نے آپ کو عزت دے دی، یا اللہ نے آپ کو اقتدار دے دیا، کسی طرح بھی اللہ نے آپ کو ایسے مقام تک پہنچا دیا جو مقام ایسا ہے کہ آپ پھر کسی کے محتاج نہیں رہتے اللہ کے علاوہ، تو اس مقام پر پہنچ کے آپ کی زندگی کیا ہونی چاہیے؟ یہ بہت ہی اہم 4 اصول اللہ نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ لا تفرح، تکبر نہیں، اترانا نہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہیں۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے تجھے مال اور دولت دے دیا، اب کیا کر؟ سب سے پہلا کام کیا کر؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو مقام اللہ نے تجھے دیا ہے اس مقام سے اپنی آخرت کی تیاری کر لے۔ اگر اللہ نے تجھے دولت دی ہے، دولت کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا لے۔ اگر اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، اقتدار کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا لو۔ اللہ نے آپ کو شہرت دی ہے، شہرت کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا لو۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، علم کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا لو۔ پہلا اصول کیا ہے؟ جو ہنر اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کا مطمع نظر آخرت ہونی چاہیے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں بھی اپنا حصہ نہ چھوڑ۔ اگر اللہ نے تمہیں دنیا دی ہے تو بقدر ضرورت تم دنیا استعمال کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، دیکھ تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اللہ نے تجھے پیدا کیا، اللہ نے تجھے ہنر دیا، اللہ نے تجھے تجارت دی، اللہ نے تجھے مال دیا۔ اللہ نے احسان کیا یا نہیں کیا؟ جب اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو لوگوں پر احسان کر، لوگوں کے کام آ،
کسی یتیم کے کام آ، کسی بیوہ کے کام آ، کسی ضرورت مند کے کام آ، لوگوں کی مدد کر، کہ تو لوگوں کی مدد کرتا ہے تو اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش نہ کر۔ 4 اصول: اپنے پیسے کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو، فساد پھیلانے کے لیے استعمال نہ کرو۔ تو یہ 4 اصول ہیں، پیسے کو، تجارت کو آخرت کے لیے استعمال کرو، جتنا کھا سکتے ہو، جتنا حلال طریقے سے خرچ کر سکتے ہو کر لو، لوگوں پر احسان کرنے کے لیے استعمال کرو، اور اپنے پیسے کو بے حیائی، گناہ، نفرت کے کاموں میں استعمال ہونے سے بچاؤ۔ یہ ہے وہ اصول، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور دنیا میں، زمین میں فساد، اللہ کی نافرمانی کو مت پھیلاؤ۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، کیونکہ گناہ گاروں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ گناہ گاروں کو، بے حیائی کرنے والوں کو اور بے حیائی کو فروغ دینے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے، اور پھر ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔